امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ دے پیرو مرشد ہوئے نے خواجہ نقش بند خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ دے ولی نے امام ربانی جڑے اپنے وقت دے مجدد سن انہاں دے بھی پیرو مرشد نے خواجہ نقش بند خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اتنا چوٹی دا عالم دین حضور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ولایت بھی عطا فرمائی ہے انہوں نے ایک حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت عبادہ بن سامت روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا ان دی نماز نہیں ہوندی توجہ ہے جڑا بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا ان دی نماز یہ حدیث خواجہ نقش بند رحمت اللہ علیہ آپ نے پڑھی تو آپ نے سمجھے آپ اس حدیث دا مطلب ہے امام دے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے کلیاں بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے امام دے پیچھے کھلو کے بھی قرات کرنی ہے تو آپ نے امام دے پیچھے قرات کرنا شروع کر دیتی حالانکہ جماعت ہو رہی ہوئی تو امام دے پیچھے قرات کری دی نہیں آپ نے جدوں یہ حدیث پڑھی نا میں سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز ہی نہیں ہوندی آپ نے بھی قرات کرنا شروع کر دیتی آپ فرماندے نے چند دن گزرے تو مینوں خواب دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی زیارت ہوئی تو امام صاحب نے فرمایا خواجہ صاحب کثیر تعداد دے اندر غوث کتب ابدال جنہاں اللہ نے غوثیت دا رتبہ عطا فرمایا کتب بنایا جنہاں اللہ تعالیٰ نے ابدال دا درجہ عطا فرمایا خواجہ صاحب وہ میری فقہ حنفی تے عمل کر دے نے اور وہ امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ دے تے جے امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا صحیح ہوندا تے جڑے غوث کتب ابدال نہیں پڑھ دے پھر اللہ انہاں نوں ولایت نہ دیندا کیونکہ غوے کتب تے کام غلط کرے ہو سکدا ہووے وقت دا مجدد تے کام غلط کرے ہو سکدا تو آپ نے فرمایا خواجہ صاحب کثیر تعداد غوث کتب ابدال میرے مقلد نے فقہ حنفی تے عمل کر دے نے لیکن امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ دے تے جے وہ غلط ہوں دے نا تے پھر اللہ انہوں نے ولایت عطا نہ فرماندا خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا امام صاحب نے خواجہ صاحب تسی ایک حدیث پڑھیے میرے نبی دیاں بڑیاں حدیثاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر آپ نے حدیث سنائی آپ فرماندے نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ توجہ ہے ساڑھے بندے علمی گلاں سنن دی ہلے نہیں یہ سن دے نے تھوڑا ڈول ڈمکا تے رولا تے مائی وال ہوندا رہے تے اسی کناں دا سرور لے کے اٹھ جائیے حالانکہ جتنی دیر دل دی طبق روشن نہ ہون انی دیر گل سمجھ آوندی نہیں کہ میں حضور دے دین دا ادنا جا خادم ہاں تے میری ذمہ داری ہے تہاڈی اصلاح کرنا اپنی توجہ ذرا میرے ال کرے مسئلہ سمجھیا جے امام صاحب نے خواجہ صاحب نو حدیث سنائی آپ نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو مروی ہے سنن ابن ماجہ 850 نمبر حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ امام صاحب فرمایا خواجہ صاحب میرے نبی نے فرمایا جڑا امام دے پیچھے بندہ کھڑا ہوندا ہے نا امام دی قرات کرنا انجیے جویں مقتدی دی قرات کرنا ہے امام دی قرات کرنا مقتدی دی قرات کرنے نو کافی ہے امام قرات کرے تو سمجھو مقتدی دی بھی قرات ہو گئی جدوں آپ نے امام صاحب نے یہ حدیث سنائی کہ خواجہ صاحب فرماندے نے مینوں سمجھ آ گئی تو پھر میں پوچھیا حضور جڑی حدیث میں پڑھیے وہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھیے تو نماز نہیں ہوندی مڑوں دا کی مطلب ہے تو امام صاحب نے فرمایا اس حدیث دا مطلب ہے وے بکلیاں بندہ نماز پڑھدا پیا ہوئے تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے ان دی نماز نہیں ہوندی یا امام نماز پڑھاندا پیا ہوئے وہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھے ان دی نماز نہیں ہوندی ان دا مطلب اے وے بکلے بندے دے بارے وے کہ وہ حدیث امام دے بارے وے مقتدی دے بارے وہ حدیث نہیں مقتدی دے بارے اے حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا امام دا قرآن پڑھنا سورۃ فاتحہ پڑھنا مقتدی واسطے کافی ہے
تو خواجہ صاحب فرماندے نے مینوں سمجھ آ گئی تو میں پھر اسی طرح فقہ حنفی تے عمل کرنا شروع کر دیتا جی میں امام اعظم ابو حنیفہ نے سمجھایا ہے۔ توجہ ہے، میں جو سستی دی گل کیتی ہو امام ربانی مجدد الفسانی جنہ اپنے وقت دے اندر مجددیت دی شان بیان فرمائیے، جنہاں اللہ تعالیٰ نے مجدد بنایا ہے، جنہ دین دی تجدید فرمائیے، انہاں دے وی پیرو مرشد خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اگر او حدیث پڑھن، اگر ایڈا چوٹی دا عالم دین تے اللہ تعالیٰ دا ولی حدیث پڑھے تو انہوں سمجھ نہ آوے تو امام صاحب آ کے حدیث سمجھان تے بیلیا آج دا تیرے میرے ورگا ان پڑھ تے جنہوں حدیث دی اصطلاحات دی کوئی نہیں پتا، اگر وہ حدیث پڑھ کے تے اپنے کو مسئلے ثابت کرے تے صحیح ہو سکدے۔